قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی پار کو آگاہ کیا گیا ہے کہ نجی سطح پر بجلی کی خرید و فروخت فروری تک ہوگی۔ ابتدا میں 200 میگا واٹ تک نجی شعبے کے درمیان بجلی کی خرید و فروخت ہو سکے گی۔ بجلی کا بڑا صارف متعلقہ بجلی کی تقسیم کار کمپنی کا نیٹ ورک استعمال کر سکے گا۔ مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے طاہر شرانی سے۔ جی طاہر۔ سیکٹری پاور ڈویژن کی جانب سے قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نجی سطح پر بجلی فروخت کے لیے جو عمل ہے وہ فروری سے شروع ہو جائے گا۔ ابتدا میں 200 میگا واٹ تک نجی شعبے کے درمیان بجلی کی خرید و فروخت ہو سکے گی۔ جو بجلی کا بڑا صارف ہے وہ متعلقہ بجلی تقسیم کار کمپنیاں، مجموعی طور پر جو 11 بجلی تقسیم کار کمپنیاں، اس کا نیٹ ورک استعمال کر سکے گا اور ڈائریکٹ پاور پلانٹ سے بجلی خرید سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ویلنگ چارجز خریداری جو کے حوالے سے بتایا گیا کہ ویلنگ چارجز خریدار ترسیلی فیس کی مد میں ادا کرے گا۔ کمیٹی میں سیپکو میں حکومت سندھ کے محکموں کی طرف سے بجلی بلوں کی عدم ادائیگی پر بھی بحث کی گئی۔ سیپکو حکام نے بتایا کہ محکمہ آبپاشی سندھ اور پولیس لائن سمیت دیگر محکمے بل ادا نہیں کر رہے۔ سندھ میں اسکارپ اسکیم کے لیے پمپنگ اسٹیشن کو بجلی عدم ادائیگی کی وجہ سے بند کی گئی ہے۔ حکام پاور ڈویژن نے کہا کہ جن علاقوں میں بجلی بند کی جاتی ہے 91% تک نقصانات ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ متعدد بار سیپکو سے آبپاشی محکمے کے کالونیوں کے لیے الگ میٹرز لگانے کے لیے تخمینہ مانگا، لیکن سیپکو نے تخمینہ فراہم نہیں کیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے جو حکام ہیں انہوں نے بتایا کہ وفاق نے بجلی بقایا جات کی مد میں ان کے 8 ارب روپے براہ راست کاٹے ہیں۔ وفاقی وزیر بجلی نے اس موقع پر کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل کی ہدایت کی روشنی میں 8 ارب روپے بقایا جات کاٹے گئے ہیں، کیونکہ صوبے اپنی بجلی بقایا جات ادائیگیاں بر وقت کریں، اس لیے اگر وہ بر وقت ادائیگیاں نہیں کریں گے تو ایٹ سورس کٹوتی ہوگی۔ سیکٹری پاور ڈویژن کی جانب سے بتایا گیا کہ صوبوں کی طرف سے بجلی بقایا جات کی مد میں 166 ارب روپے ہے اور گزشتہ سال وفاق نے بجلی بقایا جات میں صوبوں کا 20 ارب روپے ایٹ سورس کٹوتی کی ہے۔ جی بہت شکریہ طاہر شرانی آپ کا۔